آج میں نے میسج کیا تھا جن کے نمبر میرے پاس تھے. میں اکثر کہتا ہوں کہ جن کے نمبر میرے پاس نہیں ہیں وہ اپنے نمبر مجھے دیں تاکہ میں آپ تک ہر پروگرام کو جو ہوتا ہمارا فرائیڈے کا وہ پہنچا سکوں. اور پچھلے فرائیڈے میں نے اناؤنسمنٹ جو کی تھی, ہمارے پاس کنونشن کے مد میں 15,000 روپیہ پہنچا تھا, اور اس گزرے ویک میں مسٹر اور مسز سیموئل گل نے 5,000 روپیہ دیا مجھے, مینوئل گل 4,000, ریبیکا 2,000, ریبیکا آرتھر 2,000, اور ایسٹر سہیل 1,000, اور اشرف رفیع, مسٹر اشرف رفیع نے 1,000 دیا. اور یوں جو ہے یہ 13,000 اس ہفتے کے اندر آج تک ہمیں ملے, اور ٹوٹل 15,000 اور 13,000 ملا کر جو ہے یہ تقریباً 28,000 رقم اب تک مجھے موصول ہوئی ہے. اور میں نے ہم لوگ جو منگل کو میری میٹنگ ہوئی تھی کراچی کے سارے جو اس کے اندر جن کے نام ہیں, آپ پروگرام کو دیکھیں, بہت ہائی لیول پر یہ پروگرام ہے, اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. تو اس میٹنگ میں بھی میں نے ایک بوجھ دیا تھا, اگر پر فیملی یہ بوجھ لے کہ میں نے 5,000 جو ہے جمع کرنا ہے, اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے بھاری ہے تو آپ دوسرے بہن بھائیوں کے پاس فنڈ ریزنگ کے لیے اپنے پروگرام کو آپ لے کے جائیں. تو 5,000 تو کچھ بھی نہیں, آپ شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو 5,000 تو پتہ ہی نہیں چلتا کیسے خرچ ہو جاتے ہیں. تو میری فیملی نے ابھی تک 11,000 جمع کیا ہے. تو آپ لوگ کوشش کریں, میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ لوگ آج یہ اپنے دل میں ابھی پروگرام ہمارے پاس جو ہے جولائی 26, 27, 28 کو پروگرام ہونا ہے, اور اپنے بروشر جو بات چھپ گئے ہیں اپنے ساتھ لے کے جائیں. اور آج اپنے دل میں یہ عہد باندھے کہ بردر جاوید نے جو برڈن شیئر کیا ہے میں اسے خوشی سے لیتی ہوں اور خوشی سے لیتا ہوں, اور میری فیملی جو ہے 26 جولائی سے پہلے 5,000 جو ہے وہ جمع کرے گی, اور ہمارا یہ پروگرام جو ہے خدا کامیاب کرے گا. اور میں نے اکثر یہ کہا ہے کہ کبھی آپ لوگوں کے اوپر کوئی پریشر یا دباؤ نہیں, آپ کی مرضی خدا آپ کے دل میں بوجھ ڈالتا ہے تو ضرور اس خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, کیونکہ جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ میرے لیے یا گروپ کے لیے نہیں بلکہ خداوند کے لیے آپ کرتے ہیں, اور جو کچھ ہم خداوند کے لیے دیتے ہیں اپنا حصہ ڈالتے ہیں تو اتنی ہی کلام بتاتا ہے کہ ہمیں کیا ملتی ہے, برکت ملتی ہے. جس نیت سے جس خیال سے ہم خداوند کے لیے کرتے ہیں, اور اگلے پروگرام کے لیے بھی ابھی سے ہم تیاری کر رہے ہیں, کیونکہ یہ پروگرام بھی بلکہ یہ جو پروگرام ہو رہا اس سے بھی بڑا پروگرام ہے. یہ بھی 3 دن کا ہے. اگست میں جو ہوگا عید کی چھٹیوں میں جو ہے عید الفطر میں یہ پروگرام ہوگا, اور اس کے لیے بھی آپ دعا کریں. تو خدا جو ہے معجزات کا خدا نے یہ کہا ہے کہ خدا نے چھوٹے سے گروپ کے وسیلہ سے بہت بڑے بڑے کام کرنے والا ہے. ابھی جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں میرا خیال ہے کہ اندر مشکل سے 100 کرسیاں ہوں گی. تو ہم دیکھیں کہ ہمارا کنٹریبیوشن جو ہے لوگوں کو بلانے کے لیے کیا ہے. اگر جو ہم خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں, اگر ہماری پوری فیملی اگر نہیں کسی وجہ سے, تو جتنے ہم لوگ ہیں اپنی فیملی کے زیادہ سے زیادہ لا سکتے ہیں تو یہ کرسیاں بھر جائیں گی. تو خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ, اکثر میں نے یہ بوجھ شیئر کیا آپ لوگوں کے ساتھ, تو آپ کوشش کریں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ کراچی شہر کے اندر بالکل سینٹر میں یہ پروگرام ہوتا ہے. کتنے مسیحی لوگ ہیں مے فیئر میں, یاسر اپارٹمنٹ میں اور دوسری 7 والی بلڈنگ میں. تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو جا کے بتائیں جہاں ہم رہتے ہیں کہ خدا اس گروپ کے وسیلہ سے کام کر رہا ہے. آپ خود آئیں اور دوسرے بہن بھائیوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے آئیں, اور یہ آپ کی خدمت کا حصہ ہے.
جن کو میرے میسج ملے، جن کے ٹیلی فون میرے پاس موبائل ہیں، تو میں نے کیا آپ لوگوں کو میسج دیا تھا؟ کسی کو یاد ہے آپ لوگوں نے کیا پڑھا تھا؟ نہیں پڑھا؟ ہاں بولیں۔ عید پینتیکوست کے حوالے سے یہ میرے دل میں بوجھ اس لیے آیا کہ میں نے کہا کہ میں نے دوسرے چرچز میں جا کر خدا کا کلام سنایا ہے، اور دوسرے چرچز کے اندر بڑی بیداری آئی ہے، پاک روح کے بپتسمے ہوئے ہیں اور لوگوں کو شفا ملی ہے، اور میں نے چاہا کہ میں اس کلام کو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ لیکن پاک روح میرے دل میں ایک بات کہہ رہا تھا، وہاں لوگوں نے تیاری کی تھی، لیکن مجھے یہاں نہیں لگتا کہ کوئی تیاری کر کے آیا ہے۔ یہ کام جو ہوتا ہے، یہ روح کی معموری جو ہوتی ہے، کلام کی جو برکت ہوتی ہے، دلی تیاری کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے آج بوجھ کے ساتھ آج کی عبادت کے لیے کہ خداوند عید پینتیکوست کے دن میں مجھے برکت ملے، کسی نے خاص بوجھ کے ساتھ اپنے لیے دعا کی ہے؟ ایک ہاتھ ہمیں نظر آیا ہے۔ تو پھر اس تیاری کے ساتھ ہمیں کیا برکت ملے گی؟ کلام تو میں سنا دوں گا، لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ اب بھی موقع ہے۔ کلام کہتا ہے اب بھی موقع ہے، کچھ نہیں بگڑا۔ اس تھوڑے سے وقت میں اپنے آپ کو تیار کریں، خداوند کے سامنے گریہ زاری کریں کہ خداوند تو مجھے تیار کر، مجھے آج کے کلام کے لیے تیار کر، مجھے پاک روح کی نعمت کے لیے تیار کر۔ آئے خداوند خدا، میں آنے والے دنوں میں تیری خدمت کرنا چاہتی ہوں اور خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ جن کے ہاتھوں میں خداوند کا پاک کلام ہے، ایک ورس میں آپ لوگوں کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، لوکا 24 باب اس کی 49 آیت۔ لوکا 24:49۔ اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے، میں اس کو تم پر کیا کروں گا؟ نازل کروں گا۔ غور سے سنیے، میں نے کیا پڑھا ہے؟ دیکھو، کون کہہ رہا ہے؟ یسوع مسیح کہہ رہا ہے۔ اور آسمان پر جانے سے پہلے دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے، میں اس کو تم پر نازل کروں گا۔ یسوع مسیح کہہ رہا ہے۔ اور دوسرا بیان، اس آیت میں 2 بیان ہیں، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے، اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ اور مشہور حوالہ جو اکثر ہم ایسے موقعوں پر پڑھتے ہیں، اعمال 2 باب۔ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اسے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہریں، اور لکھا ہے سب روح القدس سے کیا ہو گئے؟ بھر گئے۔ سب روح القدس سے بھر گئے، اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ اے خداوند خدا، میری جماعت جو اس وقت اس گرجا گھر میں تیرے حضور سربسجود ہے اور تیرے منہ کی باتوں کو سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے، ہاللویا۔ اے خداوند خدا، جو تیار ہو کر نہیں آئے، میں تیری منت کرتا ہوں کہ ابھی اور اسی وقت ان کے دلوں کو چھو،
اور آنسوؤں سے اپنی بلیسنگ کے لیے، اپنی برکت کے لیے دعا کریں کہ اے خداوند تو مجھے آج پاک روح کا بپتسمہ عطا کر۔ اپنے آپ کو نیوٹرل کر دیں، اپنے آپ کو خالی کر دیں، صرف چند الفاظ میں کہیں اے خداوند میں تیاری کے ساتھ نہیں آئی اور نہ آیا ہوں، لیکن تیرے خادم نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی ابھی اور اسی وقت دل کی گہرائیوں سے اپنے آپ کو تیرے سامنے پیش کرتا ہے تو وہ برکت پائے گا۔ اے روح پاک، میں تیرا خادم پورے چرچ کو اندر باہر، اے خدا کوائر کے ایریا کو تیرے ہاتھوں میں دے دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کثرت سے اے خدا تیرا پاک روح اے خدا زندگیوں کو چھوئے اور لوگ برکت پالیں۔ یہ سب کچھ آپ کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ میں نے کیا کہا، آج ہم عید پینتیکوست کے حوالے سے عبادت کریں گے، اور جب ہم عید پینتیکوست کی بات کرتے ہیں تو یہ روح القدس کی بات ہوتی ہے۔ عید پینتیکوست کے دن خداوند نے کیا کیا؟ پاک روح کو نازل کیا، اور اس دن جو لوگ تیار تھے 10 دن تک، 40 دن زندہ ہونے کے بعد خداوند نظر آتا رہا، اور 40 دن کے بعد جب وہ آسمان پر اٹھایا جانے والا تھا تو خداوند نے شاگردوں سے کہا، دیکھو، خداوند نے ان کی توجہ کو اپنی طرف کھینچا، دیکھو جس کا وعدہ میرے باپ نے کیا ہے میں اس کو تم پر کیا کروں گا؟ نازل کروں گا، اور ٹھہرے رہو جب تک کہ تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہیں ملتا۔ اور اگر ہم قوت کے لباس کے بغیر باہر نکلیں گے تو مار کھائیں گے، اگر ہم قوت کے لباس کے بغیر باہر خدمت کے لیے نکلیں گے تو ہم مار کھائیں گے۔ اس کا ذکر میں اعمال 19ویں باب میں یہودا سکوا کے 7 بیٹوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ جب وہ بدرو کو نکالنے لگے تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم تجھے اس نام سے، یسوع نام سے حکم دیتے ہیں، اور جس کی منادی پالوس کرتا ہے، پترس کرتا ہے، اس کے نام سے تجھے جھڑکتے ہیں۔ تو بدرو نے کیا کہا؟ بدرو نے کہا، میں یسوع کو بھی جانتی ہوں یا جانتا ہوں، اور پترس کو بھی جانتا ہوں، اور پالوس کو بھی جانتا ہوں، تو کون ہوتا ہے؟ اور لکھا کہ بدرو اس پر کیا آئی؟ غالب آئی، اس کے کیا کر دیا؟ کپڑے پھاڑ دیے، اور کیا کر دیا؟ ننگا کر دیا، اور انہیں مارا پیٹا، وہاں سے بھاگے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ ان کے پاس قوت کا لباس نہیں تھا۔ آج بہت سارے خادم ایسے ہی زور لگاتے ہیں، بدرو نکل جا، اپنی پوری طاقت سے گرجتے ہیں، لیکن کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ خادم روح سے کیا کہیں، روح کے لباس سے کیا ہیں؟ خالی ہیں، قوت کے لباس سے خالی ہیں۔ جب تم پر روح القدس نازل ہوگا تو تم کیا کرو گے؟ قوت پاؤ گے۔ یہ وہ قوت ہے جو پہاڑوں کو چیر دیتی ہے، اور جب یہ قوت کسی خدا کے خادم کو، خادمہ کو ملتی ہے تو خداوند اسے اونچے پیمانے پر استعمال کرتا ہے۔
دیکھو جس کا وعدہ میرے باپ نے تم سے کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وعدہ کہاں کیا ہے، کس جگہ پر کیا ہے۔ آپ لوگوں کی توجہ چاہیے اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں۔ یسایہ 44 باب اس کی 3 آیت، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں پیاسی زمین پر پانی انڈیلوں گا اور خشک زمین میں ندیاں جاری کروں گا۔ میں اپنی روح تیری نسل پر اور اپنی برکت تیری اولاد پر نازل کروں گا۔ خداوند خدا وہاں بھی یہ بات کر رہا ہے، اور یہ بات یہ نئے عہد نامے میں یسوع مسیح نے بھی دہرائی۔ کہاں دہرائی؟ یوحنا کی انجیل 7 باب 37 سے لے کے 39 آیت تک۔ عید کے آخری دن یسوع نے بلند آواز سے چلا کر کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے۔ کہاں آیا ہے؟ یہ حوالہ میں نے ابھی دیا یسایہ 44 باب کا۔ جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے، اور تمہارے اندر جو ایمان لائے گا اس کے اندر زندگی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے اگر کوئی پیاسا ہو، تو پاک روح کا تعلق جو ہے پرانے عہد نامے میں، نئے عہد نامے میں بھی، اگر کوئی پاک روح چاہتا ہے کہ اسے پاک روح ملے، تو پاک روح کے ملنے کی پہلی شک کیا ہے؟ بولیے، میں چاہتا ہوں بولے زور سے، اس کا مطلب آپ سن نہیں رہے۔ جب میں کہتا ہوں بولے تو بولیں، تو پہلی شک کیا بتائے گی؟ یہ پیاس ہونی چاہیے۔ اگر آپ میں سے کتنے ہیں جو یہ آج چاہتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ خام کا اپنا ہاتھ اٹھائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پاک روح ملے اور آپ کے اندر پیاس ہے، تو وہ کتنے ہیں جن کے اندر یہ روحانی پیاس ہے؟ کیا نہیں سی یور ہینڈ؟ اونچا ہاتھ کرے بلند۔ تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے ہاتھ آیا تو اپنی پیاس کو بڑھائیں۔ تو کلام یہ کہہ رہا ہے اگر کوئی پیاسا ہو، پرانے عہد نامے میں باپ بھی یہ کہہ رہا ہے، اور یسوع مسیح بھی باپ ہی کا وعدہ دہرا رہا ہے۔ بیٹے آپ آرام سے بیٹھ جاؤ، بیٹے میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، اس طرف کر لیں، اس کو اس سائڈ پہ لیں۔ اگر کوئی خداوند کہتا ہے کہ میں پیاسی زمین پر کیا کروں گا؟ پانی انڈیلوں گا اور خشک زمین میں ندیاں جاری کروں گا۔ تو پہلی شک یہ ہے کہ وہ بہن بھائی جو اس وقت چاہتے ہیں کہ ان کو پاک روح ملے، تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کو اپنی پیاس کا نقطہ اس قدر تک بڑھانا چاہیے، نقطہ جوش تک، آخری حد تک۔ آپ کی پیاس جو ہے، پیاس کا معیار، پیاس کا درجہ بالکل نقطہ جوش تک ہونا چاہیے۔ پانی کب ابلتا ہے؟ آگ جلاتے ہیں تو پانی فوراً نہیں ابلتا، پہلے پانی نیچے سے گرم ہوتا ہے، گرم ہوتا پھر اوپر آتا ہے، اور جب نقطہ جوش پر آتا ہے تو پھر پانی ابلتا ہے۔ پیاس کا ہونا اپنی جگہ پر ہے، اور پیاس کی شدت نقطہ جوش تک ہو تو پھر خداوند خدا اس پیاس کے جواب میں پاک روح نازل کرتا ہے۔ میں
اس پیاس کا ذکر کر رہا ہوں. اگر کلام مقدس میں زبور 42 کا اگر آپ نے مطالعہ کیا ہو، پڑھا ہو، تو آپ کو پتا ہوگا وہاں کس کی پیاس کا ذکر ہے. جیسے ہرنی نالوں، پانی کے نالوں کو، جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی خداوند خدا میں تیری روح کا پیاسا ہوں. اور خداوند خدا یہ چاہتا ہے کہ ہماری پیاس روایتی نہ ہو. ہماری پیاس جو ہے صرف باتوں تک نہ ہو کہ میں پیاسا ہوں، پیاسی ہوں. جو پیاسا ہوتا ہے، آپ نے مثال میں نے دی ہرنی کی، کہ وہ پانی کے نالوں کو ترستی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے، اور اسے نظر آتا ہے کہ پانی اس طرف، حالانکہ پانی ہے نہیں. وہ سورج کی وجہ سے وہ ایک بھنور یا ایسا سیلاب اس کو نظر آ رہا ہے، اور وہاں جاتی ہے تو وہ پانی نہیں ہوتا، پھر وہ بھاگتی ہے. تو اس قدر اس کے اندر یہ پیاس کا معیار ہے. تو اگر آج میں اور آپ بیٹھے بیٹھے اپنی پیاس کو اس معیار تک لے آئیں تو ہو نہیں سکتا کہ آج آپ خالی ہاتھ چلے جائیں. اور کلام یہ کہتا ہے کہ جس کا وعدہ میرے باپ نے کیا ہے، اور پھر نئے عہد میں نے حوالہ دیا کہ عید کے آخری دن بلند آواز سے پکار کر کہا. یسوع مسیح کہہ رہا ہے، عید میں تمام اسرائیل کے لوگ آئے ہوئے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں موجود ہیں، اور خداوند نے بلند آواز سے پکار کر کہا، ہے کوئی، اگر کوئی پیاسا ہے جس کے اندر جستجو ہے، جو مانگتا ہے، کیونکہ دوسری شرط جو ہے وہ خواہش کی ہے، مانگنے کی ہے، پیاس کی. اگر کوئی پیاسا ہو، لوکا 11:13 میں کیا لکھا ہے کہ جب تم اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، اور جب تم مجھ سے مانگو گے تو میں تمہیں روح القدس کیوں نہ دوں گا. تو دوسری شک جو ہے مانگنا ہے، آرزو رکھنا ہے، خواہش رکھنا ہے. اور خداوند کہتا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں، اگر کوئی ایمان سے اس پانی کو پیے گا تو کیا ہوگا بھائی؟ اس کے اندر کیا ہوگا؟ زندگی کی ندیاں کیا ہو جائیں گی؟ جاری ہو جائیں گی. زندگی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی. ابھی میں پیاسی کی بات کر رہا ہوں. ایک مقام پر جب یسوع دنیا میں تھا، بشریت میں تھا، ایک مقام پر بیٹھا ہوا ہے، دوپہر کے 12 بجے ہیں، ایک خاتون وہاں پر پانی بھرنے آتی ہے. تو یسوع نے اپنی پیاس کا ذکر کیا. ایک بار اس نے صلیب پر بھی اپنی پیاس کا ذکر کیا. تو خداوند خدا اس خاتون کو نیا جیون دینا چاہتا ہے، اور اس سے کہا، تو مجھے پانی پلا. اور وہ خاتون کہتی ہے کہ تو یہودی ہو کر مجھ سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ تو یہودی ہو کر مجھ سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ یہ ساری کہانی آپ جانتے ہیں. اور خداوند خدا اسے وہ پانی دینے کے لیے تیار کر رہا ہے. وہ کہتا ہے، خداوند یسوع مسیح کہتا ہے، اگر تو یہ جانتی
اور یہ بھی جانتی جو تجھ سے مانگتا ہے، اور اگر تو اس سے مانگتی تو کیا کرتا وہ؟ تیرے اندر زندگی کی ندیاں جاری کر دیتا، زندگی کی ندیاں جاری کر دیتا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ تالاب کا پانی وہ بھی پانی ہے، لیکن ان ندیوں کے پانی میں فرق ہے۔ تالاب اور نالے رکے ہوئے ہوتے ہیں اور ندیاں رکی ہوئی نہیں ہوتی۔ ندیاں کیا ہیں؟ بہتا پانی ہے۔ یسوع کیا ہے؟ بہتا سوتا ہے، جتنا اس کو استعمال کریں گے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور خداوند خدا یہ چاہتا ہے کہ آج میں اور آپ اس چشمے میں سے پئیں۔ جب خداوند نے اس کے دل کو تیار کر لیا، ایسے ہی جیسے کمہار جو ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں، اور لوہار لوہے کو جب تک گرم نہیں کرتا، اور گرم بھی اس نقطہ جوش تک، اس معیار تک کہ جب اگر وہ ٹھنڈے لوہے پر چوٹ مارے گا تو بلکہ جو ہیمر ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو جب لوہا اتنا گرم ہو جاتا ہے تو پھر وہ چوٹ مارتا ہے اور پھر اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ تو اسی طریقے کے ساتھ خداوند خدا نے جب اس کے دل کو تیار کر لیا، فوراً چوٹ نہیں ماری، آخر میں چوٹ ماری جب دل تیار ہو گیا ہے۔ تو خداوند نے کیا کہا کہ جا اپنے شوہر کو بلا کے لا۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں بے شوہر ہوں۔ خداوند نے کہا تو نے صحیح کہا، کیونکہ 5 شوہر تو پہلے کر چکی ہے، اور جس کے پاس تو اب ہے وہ بھی تیرا نہیں ہے، یعنی چھڑے کے پاس۔ اور وہ چلا اٹھی۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی ہے۔ پھر وہ چلا اٹھی۔ خداوند نے اس کی پیاس کا درجہ حرارت، خداوند نے اس کی پیاس کی شدت، خداوند نے اس کی پیاس کی حدت کو اس مقام تک بڑھا دیا۔ وہ چلا اٹھی، کہے خداوند خدا مجھے وہ پانی دے تاکہ میں دوبارہ پینے کے لیے یہاں پر نہ آؤں، میں پیاسی نہ ہوں۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو آج کہتے ہیں خداوند خدا مجھے وہ پانی پلا، میں مدتوں سے پیاسی ہوں، میں نے بڑے چرچ اٹینڈ کیے ہیں، ہم 74 گارڈن چرچ کے ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ ممبر رہے ہیں، سینٹ اینڈریو چرچ کے ہم ممبر رہے ہیں، مشن ڈریگ روڈ چرچ کے ہم ممبر رہے ہیں، گنتے جائیں اتنے سالوں سے ہمارے اندر ہماری آنکھوں پر پردہ پڑا رہا۔ تو آج وہ پانی ہمیں دے، میں یہاں سے پیاسی نہیں جانا چاہتی۔ گڑ گڑائیں، آنسو بہائیں، تاکہ خداوند خدا آج آپ کو پانی، پاک رکا پانی دے۔ خداوند کہتا ہے کہ چونکہ ابھی تک روح القدس نازل نہ ہوا تھا، اور یسوع نے اس روح کی بابت کہا تھا، تو خداوند خدا یہ چاہتا ہے۔ پہلی بات میں نے کہا کہ جس کا وعدہ میرے باپ نے کیا ہے، تو میں نے ایک حوالہ بتایا کہ باپ نے کہاں وعدہ کیا۔ پرانے عہد نامے میں یسایہ 3 باب اور حزقیل 36 باب اس کی 3 آیت، وہاں پر بھی خدا نے ایک وعدہ کیا۔ کیا وعدہ کیا؟ کہ دیکھو میں تمہیں کیا کروں گا؟ نیا دل دوں گا۔ کیوں بھائی؟ میں تمہیں نیا دل دوں گا، اور تمہارے اندر سے سنگین دل، پتھر دل، لوہے کا دل، جو میرے لیے دھڑکتا نہیں، جو میرے لوگوں کے لیے دھڑکتا نہیں، جو میری خدمت کے لیے دھڑکتا نہیں،
جو میرے کاموں کے لیے بیدار نہیں ہوتا، وہ دل جو یسوع کے لیے کچھ نہیں کرتا، وہ پتھر دل ہے۔ خداوند خدا یہ چاہتا ہے کہ آج میں اور آپ، خداوند کہہ رہا ہے کہ میں سنگین دل کو کیا کروں گا؟ نکال ڈالوں گا۔ اور پھر آگے کیا لکھا ہے؟ نکالنے کے بعد، دل نکالنے کے بعد نیا دل ڈالنا بھی تو ہے نا بھائی۔ سنگین دل پتھر، سنگین کا مطلب، سنگ کا مطلب پتھر، تو پتھر والا دل میں نے تھوڑا سا بتایا، پتھر والا دل وہ ہے، ہم کسی کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہے، اس کی مدد نہیں کر رہی۔ اگر کسی کو ہماری ضرورت ہے، ہم آنکھیں اور اس کے ساتھ لاوی کی طرح اور دوسرے کی طرح جو ہے کاہن کی طرح دیکھ رہے ہیں کہ وہ زخمی ہے، تڑپ رہا ہے اور جا رہے ہیں، تو کیا ان کے اندر دل تھا؟ نہیں، وہ پتھر دل ہے جو کہ خداوند کی خدمت کے لیے، خدا کے لوگوں کے لیے بیدار نہیں ہوتا، وہ پتھر دل ہے۔ تو خداوند خدا یہ چاہتا ہے کہ میں سنگین دل نکال کر میں تمہیں اس کی جگہ پہ کیا دوں گا؟ گوشت دین دل عطا کروں گا، اور اپنے روح کو تم پر نازل کروں گا، اور اپنے آئین کی پیروی کرواؤں گا۔ یہاں پر ایک آپریشن کا ذکر ہو رہا ہے، خداوند آپریشن کر رہا ہے۔ جو ہمارا دل خراب ہے نا، جو لا علاج اور ہیلے باز ہے، یرمیہ 17:9 کا حوالہ میں نے دیا، وہ دل جو بیمار دل ہے، وہ دل جو ہیلے باز ہے، فرائیڈے کا دن آتا ہے 100 کام ابلیس ہمیں دکھاتا ہے۔ بارہا خدا کے خادم کہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے رشتہ داروں کو سامری عورت کی طرح وہ سارے شہر کو 1 گھنٹے کے بعد خدا نے اس کے دل کا آپریشن کر دیا، اور کہتے ہیں کہ آؤ میں اس شخص کے بارے میں بتاؤں جس نے میرے دل کا حال بتا دیا ہے۔ اور وہ بھاگی ہوئی شہر میں گئی، پانی وہاں جب پیاس بجھ جاتی ہے نا، پھر یہی ہوتا کام۔ جن لوگوں کی پیاس بجھ گئی ہے، جنہوں نے یسوع کو پہن لیا ہے، جن کو پاک روح کا تجربہ ہو گیا ہے، وہ دینے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، پتہ چلے کہ کہاں خدا کی خدمت ہو رہی ہے، ہم وہاں پر اپنا پیسہ دیں۔ اور جن کے دل ابھی تک نئے نہیں ہوئے، سنگین دل ہیں، وہ اور جیب کو دباتے ہیں اور اپنی مٹھی کو ٹائٹ کرتے ہیں۔ اور خداوند خدا کہتا ہے کہ اب تیرے کہنے پر ایمان نہیں لاتے، جو تیرا یسوع ہے وہ ہمارا یسوع بھی ہے۔ یہ کب ہوا؟ جب اس کی پیاس بجھ گئی۔ جب پیاس بجھ گئی تو پھر کیا ہوا بھائی؟ اس نے منادی شروع کر دی۔ جب منادی کا اثر کیا ہوا؟ اس کی منادی کا اثر کیا ہوا؟ پورے علاقے پر اثر ہوا، سارا شہر وہ گھیر کے لے آئی۔ ہم سالوں سے گروپ کا ممبر ہیں، ہم سے 2-4 نئے بندے نہیں آتے، ہماری خدمت کا کوئی دوسروں پہ اثر نہیں ہوتا۔ مجھے معلوم نہیں کہ کیا وجہ ہے، ہم کیوں دوسرے لوگوں کو قائل نہیں کر پائے۔ بے شک آپ کا جواب ہوگا کہ لوگوں کے دل سخت ہیں، سخت دل ہیں، سنگین دل ہیں، وہ آنا نہیں چاہتے، یہی ہوں گے نا آپ کے جواب۔ تو اگر سامری عورت پتھر دلوں کو نرم کر سکتی ہے، وہ تو اس کی زندگی کو اچھی بھی نہیں تھی، پڑھی لکھی بھی نہیں تھی، لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، وہ تو ایک پروسٹیٹیوٹ تھی، قصبی کی زندگی بسر کر رہی تھی، لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، اسی وجہ سے وہ دوپہر کو پانی بھرنے آئی تھی۔ تو بھائی اگر اس کی بات کو سن سکتے ہیں لوگ، تو آپ کی بات کو، میری بات کو لوگ کیوں نہیں سنتے؟ شاید ابھی تک پورے طور پر ہمارا آپریشن نہیں ہوا ہے، ابھی تک پورے طور پر ہمارے دل کا آپریشن ہی نہیں ہوا، ابھی تک پوری ہمارے دل کی تبدیلی نہیں ہوئی۔ آپ جانتے جب بچہ ماں کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں اور بچے کا خون نہیں ملتا۔ یہ 2-3 نرسیں مجھے نظر آ رہی ہیں بیٹھی ہوئی سامنے، تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں بھائی؟ اس بچے کے خون کو ایک طرف سے اس کا خون کیا ہوتا ہے؟ نکل رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف سے خون نیا آ رہا ہوتا ہے۔
اور وہ اس وقت تک اس عمل کو جاری رکھتے ہیں جب تک کہ اس بچے کا پرانا خون نکل نہیں جاتا، تو پھر اس کی زندگی خطرے سے باہر ہو جاتی ہے۔ تو خداوند خدا چاہتا ہے کہ ہمارا دل جو ہے ابھی تک لا علاج ہیلے باز ہے اور ہیلے بہانے ڈھونڈتا ہے، خدمت نہ کرنے کے، میں بوڑھا ہوں، میں تھک گیا ہوں، میرے گھٹنوں میں پرابلم ہے، اور اپنے آپ پر ہم ترس کھاتے ہیں۔ تھک تھک بہنا ہے دسے کدے 100 بیماریاں، ہاں جی، تھک تھک بہنا ہے دسے کدے 100 بیماریاں، ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਹਦਾਰੀਆਂ, ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਹਦਾਰੀਆਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਲ ਲੱਗਣਾ, ਤੇ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਣੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਾ ਸੱਜਣਾ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ। आज के बाद हमारा दिल तड़प रहा हो, हम भूखी रूहों के पास जाएं, हम खोई रूहों के पास जाएं। कितनी नर्सें जो बगैर मसीह के ज़िंदगी बसर कर रही हैं, कितने लोग हैं जो बगैर मसीह के ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, कितने ख़ानदान हैं जो मसीह के बगैर गुनाह में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। क्या हमारा दिल उनके लिए तड़पता है? अगर नहीं तड़पता तो याद रखें, आज का कलाम आपके लिए है, मेरे लिए है। हमारा दिल सख्त है, संगीन है, पत्थर है। आज खुदावंद कह रहा है, अगर आपका दिल सख्त है तो इकरार करें, खुदावंद खुदा आज अभी और इसी वक्त तो मुझे मेरे दिल का ऑपरेशन कर, अपने दिल को खुदा के सामने पेश कर दें। और हो सकता है कि अगर कोई जिस्मानी बीमारी भी है, अगर दिल ज़्यादा धड़कता है या कम धड़कता है, टैकीकार्डिया हम उसको कहते हैं, ब्रैडीकार्डिया कहते हैं उसको, या हार्ट रेट बढ़ जाती है, कम हो जाती है, या बीच बीच में तोड़ के उसके एरिथमिया हम उसको कहते हैं, कभी पल्स आ गई कभी नहीं आई, तो अगर आज अपना दिल दे दे तो साथ ये खुदा जिस्मानी बीमारी भी दूर कर देगा। मैंने अपने प्रोग्राम में ऐसी बातें देखी हैं। पास्टर आरफ का प्रोग्राम था, उन्होंने मुझे, उनकी कन्वेंशन थी, तो मैं यही बात वहाँ पर कर रहा था, आरफ सादक। तो वहाँ एक बहन कलाम सुन रही थी, उसने बाद में गवाही दी कि ब्रदर जब कलाम सुना रहा था कि अगर किसी का दिल बीमार है तो वो भी ठीक हो जाएगा। पहले अपना जो दिल है पहले रूहानी तौर पर उसको सही करें, अगर कोई बीमारी है तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो उस बहन ने कहा कि मैं पता नहीं करीब ही से चंद गलियाँ जो है चल के आई हूँ, तो पता नहीं कितनी बार मैं बैठी, मेरा इतना दिल धड़क रहा था, इतनी दिल में पेन थी, दर्द थी, तकलीफ थी। तो कलाम को सुनते सुनते उसने आके गवाही दी कि मेरे खुदा ने दिल का ऑपरेशन कर दिया। जब मैंने अपना दिल दे दिया तो मेरी दर्दें क्या हो गई? ख़त्म हो गई। हालेलुया, खुदा का शुक्र हो। तो अगर आप चाहते हैं, पहली बात मैंने बताई कि अगर आप पाक रूह चाहते हैं तो अपनी प्यास को दर्जा हरारत को नुक्ता जोश तक बढ़ा दें। अगर आप चाहते हैं, दूसरी शिक मैंने बताई कि मांगें और अपने दिल का ऑपरेशन करें, खुदावंद के सामने अपने आप को पेश करें, संगील दिल है उसको निकाल दें। और आखिरी वाला क्या कि मैं कलाम को बंद करूंगा, वहां लिखा है यूएल 2 बाब उसकी 12वीं आयत, मैं आखिरी वक्त में हर फर्दो बशर पर, लफ्ज़ों पर गौर कीजिए। हमारी आदत है कि जैसे जानवर खाना खाते हैं ना, हम भी ऐसे ही कलाम को पढ़ जाते हैं, फटाफट आमीन। कलाम ये कह रहा है, खुदा ये कह रहा है कि मैं आखिरी वक्त में हर फर्दो बशर पर, हर फर्दो बशर के लिए लफ्ज़ खुदा ने क्यों इस्तेमाल किया? क्यों भाई? आप कहेंगे कि अच्छी बात है, लेकिन इसकी रीज़न क्या है, मुकाशफा क्या है इसमें? खुदा ये क्यों कह रहा हर फर्दो बशर पर? क्योंकि इससे पहले कभी हर फर्दो बशर पर पाक रूह नाज़िल नहीं हुआ था, सिर्फ एक कौम पर, और कौम बनी इसराइल पर। वो भी पूरी कौम बनी इसराइल पर नहीं, चंद लोगों पर जो चुने हुए लोग होते थे। और वो भी हर वक्त नहीं रहता था, सिर्फ उस वक्त तक रहता था जब तक कोई काम करवाना होता था, तो उस वक्त तक पाक रहता था। इसलिए खुदावंद कहता है
کہ میں اس شرک کو کیا کر دوں گا؟ ختم کر دوں گا. آنے والے وقت میں کیا کروں گا کہ میں ہر فرد و بشر پر, ہر بیٹی پر, ہر بیٹے پر, ہر نوجوان پر, اور جو ہے نوکر پر, نوکرانی پر, اپنوں پر, غیروں پر, نزدیک والوں پر, دور والے لوگوں پر, گوروں پر, کالوں پر, چھوٹے پر, بڑے پر, لونڈیوں پر اپنے روح کو کیا کروں گا؟ نازل کروں گا. تمہارے بیٹے بیٹیاں کیا کریں گی بھئی؟ نبوت کریں گی. اور تمہارے جوان کیا دیکھیں گے؟ رویا دیکھیں گے. اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے. ہم اس آیت کے مطابق اپنا ٹیسٹ کریں. جب ہم بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا بھئی, ٹیسٹ کرواتے ہیں, اپنا بلڈ چیک کر دیں کہ اس بلڈ کے اندر کیا کیا کوئی مسئلے تو نہیں ہیں. آج روحانی طور پر اس آیت کے مطابق اپنا ایگزامن کریں. اگر کوئی بوڑھا ہے تو وہ دیکھے کیا وہ روحانی خواب دیکھتا ہے. اگر نوجوان بیٹے بیٹیاں ہیں تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ کیا کریں, جو نوجوان بیٹے بیٹیاں وہ کیا کریں گے؟ نبوت کریں گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ فلپس مبشر کی 4 بیٹیاں تھیں اور وہ چاروں کیا کرتی تھی؟ نبوت کیا کرتی تھی. تو خداوند خدا یہ چاہتا ہے, یہ نبوت کی روح کب ملتی ہے؟ جب ہمیں پاک روح ملتا ہے. اور تمہارے بیٹے رویا دیکھیں گے. آج ہماری نوجوان نسل کیا دیکھتی ہے؟ نوجوان نسل کے لیے خدا نے کئی سو سال پہلے ایک پلاننگ, ایک منصوبہ بنایا تھا کہ وہ کیا دیکھیں گے؟ رویا دیکھیں گے. اور وہ کیا کریں گے؟ نبوت کریں گے. اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے. تو میں اور آپ آج دیکھیں کہ ہمارا معیار کیا ہے. کیا ہم نے کبھی کوئی نبوت کی ہے؟ کیا ہمارے وسیلہ سے خدا نبوت کرتا ہے؟ آپ خدا کے سامنے جھک جائیں. اور لاسٹ فرائیڈے میں نے اسی جگہ سے یہ نبوت کی تھی کہ جس چرچ میں محمود آباد جا رہا ہوں, 11 نمبر گلی میں پاسٹر یوسیس کے چرچ میں, وہاں خدا فوق الفطرت کام کرے گا, کہا تھا نا. اور وہاں پر لوگوں کو پاک روح کے بسمے ہوں گے. تو یہ سب کچھ ہوا. تو جو آپ نبوت کرتے ہیں تو خداوند خدا اس کو کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے. تو آج ضرورت اس بات کی ہے, کلام یہ کہتا ہے, اور آخری شک پاک روح کی ہے جو کلام کو غور سے سنتے ہیں. میری بہن, میرے بھائی, اگر آپ لوگوں نے کلام کو غور سے سنا ہے تو پھر کوئی دنیا کی طاقت ہے نہیں کہ آپ کو پاک روح نہ ملا ہو. کلام میں کیا لکھا ہے؟ اعمال 10 باب اس کی 44 آیت, جو نوٹ کر رہے ہیں لکھ لیں. اور اعمال 11 باب اس کی 15ویں آیت, جو کلام کو غور سے سن رہے تھے, جو کلام کو غور سے سن رہے تھے, تو ان پر لکھا کہ پاک روح نازل ہوا. کن پہ نازل ہوا بھائی؟ جو غور سے سن رہے تھے. میری بہن, میرے بھائی, اگر آپ نے غور سے بھوک اور پیاس, تڑپ, لگن کے ساتھ کلام کو سنا ہے تو خدا نے ضرور آپ کو چھوا ہے, خدا نے آپ کو ضرور برکت دی ہے. آئیے ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں. ایک حوالہ